बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल पेशावर में एक तारीख साज जलसा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में किसी और जगह पर जलसा नहीं हुआ जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर नाज़रीन सामीन जो थे, सुनने वाले थे, जो पीटीआई के चाहने वाले थे या दूसरी जमातों के कारकुन भी हो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में किसी और जलसे में हमने नहीं लोग देखे। बहरहाल ये तारीखी जलसा था और हुकूमत भी उस KPK में चूँकि तहरीक इंसाफ की है, लेकिन इसके अलावा नाज़रीन सबसे पहले तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट मिली थी पाकिस्तान में वो KPK में ही मिली थी। सबसे पहले उनकी हुकूमत वहाँ बनी थी, इसलिए वो सूबा बाकी तमाम सूबों से तरक्की में बहुत आगे निकल गया। नाज़रीन ये तो एक बात थी, लेकिन असल बात जो है कि इमरान खान साहब ने कल के जलसे में सारे गिले शिकवे दूर कर दिए, वो सारी बातें क्लैरिफाई कर दी जिनकी बेस पर उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात या कभी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने की कोशिशें की जा रही थी। बंद कमरों में फैसले हो चुके थे कि उनके ख़िलाफ़ सिंध में, बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के और गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन कल जलसे के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोज़ चलाई और ऐसे बयानात दिए, ऐसी बातें की। सबसे पहली बात नाज़रीन जो मीडिया में बहुत आ रही थी, जिसमें DGI SPR की तरफ से भी एक बयान आया था कि इमरान खान साहब के फैसलाबाद वाले जलसे के बाद फ़ौज में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा था। उस बयान की वजह से जो आर्मी चीफ के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो मेरिट पर होनी चाहिए और एक ईमानदार बहादुर शख्स को आना चाहिए, तो नाज़रीन इस बयान की वजह से बहुत खलबली मची हुई थी। फ़ौज में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा था। फ़ौज में समझ रहे या DGI SPR साहब ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक बहुत गुस्सा पाया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ पर वो बात क्लैरिफाई कर दी। उन्होंने कहा कि मेरिट की बात करना कौन सी गलती है, या मेरिट की बुनियाद पर ही तो इदारे मजबूत होते हैं। जिन इदारों में मेरिट होता है वही इदारे मजबूत होते हैं और मुल्क की तरक्की में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। और जिन इदारों में अकरबा परवरी हो, क्योंकि नाज़रीन जरदारी और नवाज शरीफ ये दोनों चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेकर आएँ जो इनकी फेवर करें, जो इनके मुकदमात को बिल्कुल उनकी परवाह न करें, उनको बिल्कुल पूछे तक नहीं, ये जो करते रहें, स्याह करें, सफ़ेद करें, मुल्क लूटते रहें, कोई भी इनकी करप्शन को पूछने वाला ना हो। यानी कि वो मैच फिक्स करना चाहते थे, अपने अंपायर लाना चाहते हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो ऑलरेडी उनका है, उसका हर फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होता है। अब वो चाह रहे थे कि आर्मी चीफ जो नया अपॉइंट होना है नवंबर में बाजवा साहब के जाने के बाद, वो भी अपनी मर्ज़ी का लेकर आए, अपना फेवरेट बंदा लेकर आए। तो इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना ही कहा था कि फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए। एक बात क्लैरिफाई कर दी। दूसरा नाज़रीन जो बातें उन्होंने कही जिसकी वजह से उनको दहशतगर्द या गद्दार कहा जा रहा था कि फ़ौज में फूट डालने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बात का तोड़ करने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस चलाई। ये वीडियोस पहले भी सोशल मीडिया पर थी, लेकिन नाज़रीन एक बात जो हम करते हैं या दूसरे लोग करते हैं उसकी कुछ वैल्यू और होती है, और एक लीडर जब बात करता है तो उसका मतलब कुछ और होता है। तो कल इमरान खान साहब ने अपने जलसे में वो सारी वीडियोस चलाई, सारी तो खैर नहीं चलाई, बहुत सारी बाकी रह गई, जिसमें मरीम नवाज ने आर्मी चीफ जो थे साबका, मतलब अभी जो आर्मी चीफ जा रहे हैं जनरल बाजवा साहब, इनके बाद जिनकी बारी आनी थी, कोई भी बन सकता है, लेकिन उनसे सवाल जब किया गया कि जनरल फैज़ हमीद उनका नाम लिया जा रहा है, तो उन्होंने किस तरह से उनकी तौहीन की, किस तरह से फ़ौज की तौहीन की, वो बयान चलाया। उसके बाद जिस जलसे में वो कह रही हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और वो खुद से नारे लगवा रही हैं और मुस्कुरा रही हैं उस जलसे में, वो वीडियोज़ भी चलाई। उसके बाद सारी वीडियो जो स्पीकर असम्बली थे साबिक अयाज सादिक, उसकी वीडियोज़ जो अभिनंदन के बारे में थी, उसके बाद ख्वाजा आसिफ की वीडियोज़, नवाज शरीफ की वीडियोज़ चलाई, जरदारी की वीडियो चलाई। नाज़रीन इमरान खान ने धो के रख दिया। असल में आज सच्ची बात समझ माने तो इस इम्पोर्टेड को और न्यूट्रल को ऐसी क्लास ली है इमरान खान साहब ने कि अब ये जुर्रत नहीं करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की, जिस पे वो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाह रहे थे या दहशतगर्दी का, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ मेरिट की बात की, किसी का नाम लिए बगैर।
لیکن نواز شریف نے، ان کی بیٹی نے، زرداری نے، انہوں نے نام لے کر فوج پر اتنی غلط اور منفی تنقید کی جس سے فوج کا مورائل بہت گر سکتا ہے، فوج میں پھوٹ پڑ سکتی تھی، لیکن ان پر کسی کی توجہ نہیں جا رہی تھی، ان پر کسی کو کوئی غصہ نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب نے اب وہ ویڈیوز دکھا دی ہیں۔ اب تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا، حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے، ایجنسی کو ہم سے پہلے ان باتوں کا علم ہوتا ہے، ان کو تو ان باتوں کا بھی علم ہوتا ہے جو بند کمروں میں ہوتی ہیں، ہمیں تو صرف ان باتوں کا پتہ چلتا ہے جو سامنے آتی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اب یہ ان کو آئینہ دکھا دیا کہ یہ دیکھیں کہ میرے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں کہ دہشت گردی کر دی اس نے، غداری کا مقدمہ درج کریں گے، ان کے اوپر مقدمات پہلے درج کرو پھر میری باری آئے گی۔ تو ناظرین، عوام کا جو رش تھا اور عوام کا جو جوش تھا، اب دیکھیں ناظرین، اس کے بعد بھی اگر ان کی آنکھیں نہ کھلیں، امپورٹڈ سوچیں نہ، یا ان کو لانے والی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہ سوچیں، تو یہ بہت دکھ کی بات اور بہت آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ایک لیڈر جو جب چاہتا ہے صرف چھوٹی سی ایک کال دے دے، وہ مطلب شارٹ نوٹس پہ، یعنی کہ آج اگر کال دے تو اسی وقت لوگ باہر آ جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا خطرہ پیدا ہوا تھا کہ ان کی گرفتاری ہو رہی ہے تو دنیا کیسے بنی گالا پہنچ گئی، راتوں رات بنی گالا پہنچ گئے، لوگ فیملیز کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ تو اس قدر مقبول ترین لیڈر کے خلاف اس طرح کے مقدمات یا اس طرح کی سوچ رکھنا، یہ عوام سے سراسر دشمنی ہے ناظرین۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں، ایک سوال پوچھتے ہیں ہم آپ سے، یا ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیونکہ اگر پوچھنے کی بات کی تو پرچہ درج ہو سکتا ہے، FIR درج ہو سکتی ہے کہ کیسے جرت کی ہم سے پوچھنے کی۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک بات گھوم رہی ہے، شاید ہمیں اس کا جواب کہیں سے مل جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو اگر سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں تو لانا کسے چاہتے ہیں؟ اس بات کا جواب دے دیں، اس بات کا جواب ہمیں ملنا چاہیے۔ کیوں کہ دیکھیں، عمران خان ایک طرف، پورے ملک کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ساری ایک طرف ہیں، وہ ساری حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں صرف اکیلا عمران خان ہے اور پوری عوام اس کے ساتھ ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں یا کوئی بندہ یہ کہے کہ عمران خان اکیلا ہے یا اس کی ساتھ اکثریت نہیں ہے تو پھر وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہوگا۔ جس طرح سے عوام نے اپنی لائلٹی شو کی ہے عمران خان کے ساتھ، سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر آپ عمران خان کو دیوار سے لگائیں گے تو چوروں کو، ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کریں گے۔ یہ جو پارٹی ہے پھر تو یہی دو باقی بچتی ہیں نا، یا زرداری بچ گیا یا شریف فیملی بچ گئی۔ آپ ان دونوں کو لانا چاہتے ہیں ہمارے اوپر، یا پھر فضل الرحمان بچ گیا جس نے کل اتنی، اس کی بھی ویڈیو چلائی عمران خان صاحب نے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جرنیلوں، تم اسرائیل کے پیسے پلنے والوں، باتیں چھوڑ دو، ہمیں سیاست نہ سکھاؤ۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی اس حد تک اس نے بات کی، لیکن اس پہ کوئی غم و غصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ٹارگٹ صرف عمران خان ہے، اس کی ذات ہے، اس کو ہٹانا ہے راستے سے، چاہے اس کے لیے جھوٹے مقدمات بنیں، آپ کو کوئی وجہ چاہیے اس کے لیے۔ لیکن ہمیں اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر آپ عمران خان کو کارنر کرنا چاہتے ہیں، اس کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کس کو پھر ہمارے اوپر مسلط کریں گے؟ زرداری کو مسلط کریں گے، شہباز شریف کو مسلط کریں گے، مریم کو مسلط کریں گے، یا بلاول بھٹو کو مسلط کریں گے؟ کس کو مسلط کریں گے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5 ماہ میں ملک کی وہ حالت کر دی ہے کہ اب دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ IMF بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ قطر نے آپ کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے، پوری میڈیا جانتی ہے، میڈیا کے ذریعے سے، اپنے سفیروں کے ذریعے سے پورے ملکوں تک یہ خبریں پہنچتی ہیں کہ کس کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ تو شہباز شریف کی یا زرداری کی یا موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی کیا اوقات کیا ہے؟ ایون کہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو دھکا لگا رہی ہے پورے زور کے ساتھ کہ کسی طریقے سے یہ چلتے رہیں، اس کے باوجود بھی ان کا دھکا بھی کسی کام نہیں آ رہا۔ اب دوسرے ممالک بھی آپ کو بالکل منہ نہیں لگا رہے، نہ دبئی آپ کو قرضہ دے رہا ہے، نہ چائنا آپ کو لون دے رہا ہے اس طرح سے جیسے پہلے امداد کر رہا تھا۔ امداد کر رہا ہے لیکن جس طرح سے کرنی چاہیے، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہی آپ کو۔ تو آپ کس کو لانا چاہتے ہیں پھر ہمارے ملک چلانے کے لیے؟ آپ خود لانا چاہتے ہیں، زرداری کو لانا چاہتے ہیں، یا شریف فیملی کو لانا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ تیسری کون سی بات ہے تیسری کون سی چوائس ہے آپ کے پاس؟ کس کو لانا چاہتے ہیں؟ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے، پورا ملک تو عمران کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس کے
مطلب اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ عوام سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، عوام کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، عوام سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ 22 کروڑ عوام کی خواہشات کے خلاف اگر کوئی بات آپ کریں گے، کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ سسٹین نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مقدمات درج کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں عمران خان کو تو گرفتار کر کے لے کے جائیں گے نا آپ۔ پہلے تو یہ بات ہے ہی ناممکن ہے کہ آپ اس تک پہنچ سکیں، اس کو گرفتار کر سکیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کر لیا گرفتار عمران خان صاحب کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ گھروں سے باہر نکل سکیں گے؟ یہ عوام آپ کو چھوڑے گی؟ پہلے بھی ساری امپورٹڈ حکومت اسلام آباد میں چھپی ہوئی ہے، جا کے وہاں سے باہر آتی ہی نہیں، ایون ان کے رشتہ داروں کی بیماریوں پر بھی نہیں آتی، فوتگی، شادی، خوشی، غم سب چھوڑ دیا انہوں نے، اسلام آباد میں مقید ہو کر رہ گئی ہے۔ تو کیا سوچتے ہیں اب آپ اگر عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو آپ گھروں سے باہر نکل سکیں گے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ سری لنکا والے حالات یہاں پیدا نہیں ہوں گے جو کہ عمران خان صاحب نے صرف روکے ہوئے ہیں؟ ورنہ عوام کے آنکھوں میں اس وقت خون اتر چکا ہے۔ آپ محسوس نہیں شاید کر رہے کہ صرف عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے اس ملک کو سری لنکا بننے سے بچایا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے ان تمام حلقوں سے، اس امپورٹڈ حکومت سے اور ان تمام صاحب اختیار لوگوں سے کہ عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی مت کریں، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں۔ ہاں، اسمبلیاں توڑیں، نئے انتخابات کا اعلان کریں، اور عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے پشاور کے جلسے میں کہ عنقریب اب وہ کال دینے والے ہیں۔ اسی مہینے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں ناظرین، فیصلہ ہو کے رہے گا، یہ رہیں گے یا عمران خان رہے گا، ملک بچانے والے رہیں گے یا ملک کو کھانے والے رہیں گے، دونوں میں سے ایک رہے گا، دونوں نہیں چل سکتے کہ کھانے والے بھی رہیں اور بچانے والے بھی رہیں، ایک پارٹی رہے گی۔ اور دوسرا ناظرین، سب سے دیکھیں اس فاشسٹ حکومت کے ڈرپوک حکومت، چور حکومت، عمران خان کی آواز کو دبانے کے لیے کل انہوں نے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کیا، یوٹیوب کو سلو کر دیا، سگنل بہت سلو کر دیے، اس کے بعد مین سٹریم میڈیا پر تو کسی نے نہیں دکھایا، لیکن کیا آپ اس کے پیغام کو چھپا سکے ہیں؟ آپ بتائیں، صاحب اختیار حلقے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کے پیغام کو چھپا دیا؟ ریکارڈڈ ویڈیو سب لوڈ کر دیں گے، سب اپلوڈ کریں گے، سب دنیا دیکھ لے گی، بہت سے لوگوں نے لائیو دیکھا، اس کے بعد آپ ریکارڈڈ دیکھیں گے، تو پیغام نہیں چھپا سکتے آپ۔ یہ کوئی 90s کا دور نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کسی کی آواز کو دبا لیں گے زبردستی سے، زور سے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت پاورفل میڈیا ہو چکا ہے، آپ کسی کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک پر رحم کرے اور جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ بات ڈال دیں کہ وہ اس راستے کی طرف جائیں جو عوام چاہتی ہے، جس کو عوام کی اکثریت چاہتی ہے، اس راستے پہ چلیں تاکہ ملک کی بہتری ہو سکے۔ اور اکانومی جو انتہائی خراب ہو چکی ہے، اصل میں سیاسی حالات اس قدر تیز ہیں کہ اکانومی کی طرف کوئی بندہ بات نہیں کر رہا، لیکن ناظرین اکانومی بھی انتہائی خطرناک صورتحال تک گر چکی ہے، مہنگائی بہت ہو چکی ہے، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ناظرین کچھ اور مزید باتیں آپ سے کروں گا کہ سیاسی گہما گہمی میں مزید کیا ہونے جا رہا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔